السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرا نام محمد رئیس ہے اور میں مدرسہ عربیہ دارالعلوم رشیدیہ جولا پور میں پڑھاتا ہوں۔ میرا اس مدرسے میں تقرر 10 اکتوبر سن 2022 میں اس وقت ہوا جب حفظ کی درسگاہ میں ایک استاد کی ضرورت تھی۔ الحمدللہ 6 ماہ مجھے اس مدرسے میں دینی خدمت انجام دیتے ہوئے ہو گئے۔ اس بیچ ایک مرتبہ مولانا عارف صاحب کے صاحبزادے قاری محمد اخلص صاحب سے میری بحث ہوئی، جس کا بدلہ قاری اخلص صاحب اور مولانا عارف صاحب نے اپنی ذاتی دشمنی نکالتے ہوئے میرے خلاف ایک سازش رچی، ایک پلان بنایا کہ قاری صاحب کو کس طرح مدرسے سے نکالا جائے۔ لہذا قاری اخلص صاحب اور مولانا عارف صاحب الگ الگ ایک بچے کو بلا کر اس سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ قاری صاحب کیسا پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ میرے پڑھانے کا نتیجہ میرے بچوں کے سالانہ امتحان کے نمبرات سے صاف ظاہر ہے۔ اس پر بچے کو اس طرح بار بار پوچھنا اور اس کے یہ کہنے پر کہ میرے قاری صاحب اچھا پڑھاتے ہیں، ذمہ دار کی طرف سے بچے کو یہ کہنا کہ سچ بول دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صاف اور کھلی بات ہے کہ یہ صرف اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہے۔ اس سال میں رمضان میں ممبئی کا سفر کیا، جس میں رمضان میں نے قرآن ممبئی میں سنایا اور مدرسے کا چندہ بھی کیا، جس کا سفر خرچ مولانا عارف صاحب نے یہ کہہ کر نہیں دیا کہ آپ تو وہاں قرآن سنانے کے لیے گئے تھے۔ میرا پوچھنا یہ ہے کہ جب قرآن ہی سنانے گئے تھے تو آپ نے مدرسے کی رسیدیں مجھے کیوں دیں؟ اور اگر مدرسے کی رسیدیں مجھے دیں تو سفر خرچ کیوں نہیں دیا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر ہمارے ہی عالم اور پڑھے لکھے لوگ، مدرسے کے ذمہ دار، مدرسہ چلانے والے ایسی گھٹیا حرکتیں کریں گے تو ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ ہم تو بہت ادنا سے ایک طالب علم ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے علم کے سامنے، لیکن پھر بھی یہ پڑھے لکھوں کی باتیں ہیں کہ دیکھو اس طرح کی حرکتیں مدرسے کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مدرس ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کر ان کی غلط بات پر جواب دے دیتا ہے تو اس کا بائیکاٹ، مدرسے سے استعفیٰ، کیا مطلب ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ لوگ خود بتائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب رہی بات پڑھانے کی تو باقی آپ حضرات ان بچوں سے پوچھئے کہ میرا پڑھانا کیسا ہے۔ لیجئے بچوں سے معلوم کریے۔ بھائی آپ بتاؤ میرا پڑھانا کیسا ہے؟ الحمدللہ بڑھیا ہے پڑھانا۔ بچوں سے آپ معلوم کریے، بچے بتائیں گے۔ بڑھیا ہے پڑھانا آپ کا، الحمدللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے یہاں پہ۔ ماشاء اللہ بہت بڑھیا پڑھائی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ بہت بڑھیا۔ میرا پڑھانا کیسا ہے آپ یہ بتائیں۔ بہت اچھا ہے۔ بہت اچھا ہے۔ اور جس بچے سے بار بار مولانا عارف صاحب نے اور قاری اخلص صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ ایک درخواست لکھ کے لاؤ، بس بات یہ ہے کہ وہ درجہ بدلنے کی ضد کر رہا ہوگا۔ بھائی ایک بچے کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، وہ اپنا درجہ بدلنا چاہ رہا ہے اگر کسی وجہ سے، تو ذمہ داران کو چاہیے کہ اس کا درجہ بدلوا دیں۔ یہ تو نہیں بات ہوئی کوئی کہ آپ درخواست لکھ کے لاؤ اور اس میں 2-3 بچوں کے سائن اور کرواؤ تاکہ کوئی بڑی کارروائی کی جائے۔ تو یہ پورا پروگنڈا، ایک پورا سوچی سمجھی سازش ہے اور سوچا سمجھا ہوا جو ہے یہ پلان ہے، جس میں اس کو قاری اخلص صاحب اور مولانا محمد عارف صاحب نے انجام دیا ہے۔ الحمدللہ ابھی میں مدرسے میں ہوں، مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ میں ہوں۔ جن بچوں کے درخواست پر نام لکھے ہیں کہ یہ بچے درسگاہ بدلنا چاہ رہے ہیں، جب ان بچوں سے میں نے معلوم کیا تو وہ بچے یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ درخواست ہے کس چیز کی، مجھ سے تو صرف ایک کورے کاغذ پر سائن کروائے گئے اور وہ بھی میں نے اپنے آپ سے نہیں کیے۔ آپ ان بچوں سے معلوم کر لیجئے کن کن بچوں کے نام ہے بھائی؟ یہ اپنے آپ سے صحیح نہیں ہے۔ بتاؤ۔ ہاں میں تو یوں بھی نہیں کر رہا، صحیح نہیں ہے۔ اور ایک یہ صاحب ہیں، ہم نے اپنے آپ سے سائن نہیں کیے تھے، ایک لڑکا تھا عالمین، اس نے سائن کروائے تھے، کہہ رہا تھا کہ تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور یہ آصف کا ہے، یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے حسان، اس سے معلوم کریے آپ۔ یہ سائن خود کیے گئے ہیں جی، یہ لڑکا ہے
से दरखास्त लिखवाई गई थी मौलाना आरिफ साहब ने। ये साइन मैंने खुद नहीं किए, ये साइन करवाए गए हैं। हमें तो यूँ भी नहीं पता था कि किस लिए साइन करवाए जा रहे हैं। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हमने साइन नहीं किए हैं, हमसे साइन करवाए गए हैं। सिर्फ एक कोरे कागज पर हमसे साइन करवाए गए हैं। बोलो। हमारे उस्ताद को मदरसे से निकालने के लिए ये सब चीज़ें करवाई जा रही है और हमारे उस्ताद को बदनाम किया जा रहा है। हमारे उस्ताद को मदरसे में से निकालने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं और हमारे उस्ताद को बदनाम किया जा रहा है। ये हमारे उस्ताद को निकालने के लिए सारी साजिश रची है और इनको बदनाम कर दिया जा रहा है। आप हजरात ने इन बच्चों का बयान भी सुन लिया और जो मेरी आप हजरात से बात कहनी थी वो मैंने भी कह दी। देखो, ये तो मैं भी जानता हूँ कि इंसान का रिस्क जितने दिन जहाँ लिखा होता है वो उतने ही दिन खाता है, ना तो उससे एक टाइम ज़्यादा खा सकता है और ना उससे एक टाइम कम। लेकिन ये बात आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा कि मदरसे में आजकल आरात बहुत बुरे हैं, बद से बदतर हैं। ऐसे ऐसे जिम्मेदार मदरसे के हो रहे हैं, तो बताइए क्या होगा मदरसों का? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? कैसे उनका हिफ्ज़ याद होगा? कैसे वो अच्छे आलिम बनेंगे? कैसे वो नेक बनेंगे? जब मदरसे के जिम्मेदारान ही की नियतों में खोट है, नियतों में ही खन्नास भरा हुआ है, तो आगे इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? आप हजरात समझदार हैं, खुद फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।